اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک ہاتھ میں بحمد اللہ تعالی یا رسول اللہ کہنے والے وہ مبارک لوگ ہیں، وہ طیب و طاہر اور پاکیزہ عقیدے والے لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت کے نور کا پرچم ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی عقیدت و احترام کا پرچم ہے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کے اہل بیت کے بھی اخلاص کیش ہیں، نیاز کیش ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور بے نیاز رب نے قرآن میں اپنے محبوب کریم کے صحابہ کی عزت اور عظمت کو قرآن مجید میں جا بجا اجاگر کیا ہے۔ جس طرح قرآن حضور کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اسی طرح قرآن حضور کے اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا بھی پرچار کرتا ہے۔ اور ان کے بارے میں میری بات آج دل پہ لکھ لو، اگر صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں ذرا سا بھی دل کے اندر میل آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اپنی آخرت اور عاقبت آپ برباد کر رہے ہو۔ اسی طرح کعبے کے رب کی قسم، اہل بیت اطہار کی وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن میں سے کسی ہستی کے بارے میں ذرا سا بھی بدگمانی پیدا ہو گئی، تشکیک پیدا ہو گئی تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ صحابہ بھی عزت و احترام کی جگہ ہے اور اہل بیت اطہار بھی عزت و احترام کی جگہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اکرموا اصحابی، حضور کی حدیث ہے، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، میرے صحابہ کی تکریم کیا کرو، احترام کیا کرو، فإنہم خیارہم، اس لیے کہ میرے تمام صحابہ تم سب میں سے بہتر ہیں، تم سب میں سے بہتر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تیسری حدیث شریف سنیے جو ابو داؤد کے اندر حدیث شریف ہے، سیاست صاحب، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کی تنقیص کر رہا ہے، ان کی بے ادبی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا اس سے کہو تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، صحابہ کرام کا یہ مرتبہ۔ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، اب چوتھی حدیث شریف سنیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ اس بات پر غور کرنا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں مدینے والے آقا کا کیا فرمان ہے۔
ہمارے عقیدے کی بنیاد. میں تمام نوجوانوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات دل پہ لکھ لو، ہمارے عقیدے کی بنیاد یا اللہ کے قرآن پر ہے یا مدینے والے کے فرمان پر. تاریخ پر عقیدے کی بنیاد ہسٹری پہ نہیں ہوتی، تاریخ پہ نہیں ہوتی. عقیدے کی بنیاد ہمیشہ اللہ کے قرآن پہ ہوتی ہے یا حضور کے فرمان پہ ہوتی ہے. کوئی دنیا کی کتاب، ایک اور بات میں بڑی جرت اور دلیری سے کہنے لگا ہوں، جو کتاب قرآن سے ٹکرائے گی یا کسی کتاب کی کوئی بات مدینے والے آقا کے فرمان سے ٹکرائے گی، ہم اسے رد کریں گے، اسے کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لے جاؤ ان کتابوں کو، ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو. جو اللہ کے قرآن سے کتاب ٹکرائے یا مدینے والے کے فرمان سے ٹکرائے، ہم مانیں گے تو اس بات کو مانیں گے جسے بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کیا یا مدینے والے مصطفیٰ نے جو بات فرمائی. ہم اس بات پر اعتماد کریں گے، اس بات پر یقین کریں گے اور اسے اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنائیں گے. جو بات بے نیاز رب نے قرآن میں کہہ دی یا مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا. چوتھی حدیث شریف سنیے ذرا. چوتھی حدیث صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، کسی صحابی کے بارے میں ذرا سا بھی دل میں میل تشکیک و خیال آ گیا، پھر دیکھنا میں ذخیرہ احادیث میں سے وقت کی گنجائش کے مطابق اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے 4 حدیثیں آپ کو میں سنا رہا ہوں. سنیے چوتھی حدیث شریف. آمنہ کے لال نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. کسی صحابی کی بھی اقتدا اگر کرو گے تو صحابی رسول کی اقتدا تمہیں اس منزل پہ پہنچائے گی جس منزل کا نام ہدایت ہے. آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں میرے آقا کے صحابہ کرام. میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، 4 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. اب آئیے ان احادیث کو قرآن مجید کی روشنی میں مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، قرآن مجید کی روشنی میں ہم سمجھیں، قرآن کی آیات کی روشنی. قبل اس کے میں آیات قرآنی پیش کروں، میں ایک بات آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آج ایک بات سن لو کہ صحابی ہوتا کون ہے، صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، اہل علم نے صحابی کی ڈیفینیشن کیا کی ہے. تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں صحابی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ہے من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان ومات علیہ. صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کرے یا حضور کی صحبت پائے اور اسی حالت ایمان پر قائم رہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں. جس نے آقا کریم کی زیارت، صحبت ایمان کی حالت میں پائی. اور یاد رکھیے میں یہ حدیث سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں.
یہ حدیث شریف سنیے کہ صحابی کی تعریف، کہ صحابی کون ہوتا ہے، کس کو صحابی کہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں، نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی سمجھاتا ہے۔ بھئی صحابی ہوتا کون ہے؟ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت پائے، ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار و زیارت کرے اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کے دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کا مقام ذرا سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی نے مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کیے، صدقہ کیا، اور بعد میں آنے والے مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو وہ صحابی کے مٹھی بھر جو کی مقبولیت کے مقام کو نہیں پہنچا۔ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی